يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ تعالی آج ہم سورہ آل عمران کا 7واں اور تیسرے پارے کا 15واں رکوع تفسیر اور گرامر کے حساب سے سمجھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، یا مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اہل الکتابی، اے کتاب رکھنے والو، اے اہل کتاب، اے اہل کتاب والو، تعالو آؤ، یہ بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے صیغہ۔ کس کی طرف آؤ؟ الی کلمات، اس بات کی طرف آؤ، سواء بیننا، جو برابر ہے ہمارے و بینکم، اور تمہارے درمیان۔ نا اینڈ کے اندر آ رہا ہے، دیکھیں اس کا مطلب ہمارے، اور کم کا مطلب تمہارے، بینہ کا مطلب ہوتا ہے درمیان۔ وہ کیا بات ہے؟ اللہ کے، نعبدہ، کہ ہم عبادت کریں گے، الا اللہ، مگر اللہ کی، یعنی ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اس بات کے اوپر ہم برابر ہیں، آپ بھی اور ہم بھی۔ ولا نشرکا، اور ہم، نون شروع کے اندر ہے، اس کا مطلب ہے ہم۔ ولا نشرکا، اور ہم تیرے برابر کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یہ اللہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ بہی شیئن، ذرا سا بھی تیرے برابر کسی چیز کو بھی نہیں رکھتے۔ ولا یتخذ، اور ہم اخذ نہیں کرتے، بعدنا بعدن، آپس میں ایک دوسرے کو، اربابن، لارڈ، آقا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی ہم کسی کو بھی، چاہے آپ ہوں یا ہم کسی کو بھی وہ درجہ نہیں دے سکتے جو ہم اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں، کسی بھی سینس کے اندر، نہ رزق کی سینس کے اندر، نہ مدد کی سینس کے اندر۔ الہامی مدد کے معنوں میں، دنیاوی مدد کے لیے تو ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے، لیکن الہامی غیبی مدد کی جگہ کے اوپر ہم کسی کو نہیں رکھ سکتے، نہ کسی کو مددگار بنا سکتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھرتے ہو، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو کہہ دو تم گواہ رہنا، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم ہیں مسلموں کے اندر سے، ہم مسلمانوں کے اندر سے ہیں۔ تم پھرتے ہو تو پھر جاؤ، لیکن تم ساتھ یہ بھی گواہی دینا کہ ہم نہیں پھرے۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب والو، لما، وائے، کیوں، تحاجون، تا تم، حاجو کا مطلب ہوتا ہے جھگڑنا، واو نون جمع بناتا ہے۔ کیوں تم جھگڑتے ہو، فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ کیونکہ جب وہاں پر نجران کے عیسائی آئے ہوئے تھے تو ساتھ یہودیوں کا بھی ایک گروپ وہاں پر آ پہنچا، اور یہ آپس میں جھگڑنا شروع ہو گیا، اور کلیم کیا کرنے لگ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ تو دونوں ہی یہ کلیم کر رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے بےخونی کی آپ ذرا دیکھیں یہاں پر، اور ان کو دونوں کو جھوٹا قرار دیا۔ وما انزلت التوراۃ، وما، اور نہ، انزلت التوراۃ، نہ تو نازل ہوئی تھی تورات، والانجیل، اور نہ ہی انجیل نازل ہوئی تھی اس وقت، الا من بعد ہی، مگر ان کے بعد ہوئی تھی۔ ہی یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر نہ تو حضرت موسیٰ تھے، اور نہ ہی حضرت عیسیٰ تھے، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی کتاب اتری تھی۔ کس بات کے اوپر تم جھگڑ رہے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہا انتم، سنو تم، ہؤلائی، دوز ہو، یعنی وہ لوگ، حاججتم، وہ جھگڑ چکے تمہارے ساتھ، فیما لکم بہ علم، جس
کے بارے میں تمہیں علم تھا، یعنی جس کو آپ جانتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ جس کے بارے میں جانتے تھے یہ تو لوگ اس کے بارے میں بھی جھگڑ چکے، فَلِمَ تُحَاجُّونَ، تو اب یہ تمہارے ساتھ اس بات پہ کیوں جھگڑا کر رہے ہیں، فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں، یعنی وہ چیزیں جو اللہ نے اس قرآن کے اندر ڈال کر بیان کر کے ان کے سامنے رکھیں، ان کو تو یہ مان نہیں رہے اور ان باتوں کے اوپر جھگڑ رہے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑ کر ان کو کیا ملے گا، وہ شریعت تو گزر چکی، لیکن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تھی اس کو ماننے کے اوپر یہ تیار نہیں تھے، اس کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ بہتر جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو۔ ما کان ابراہیم یہودیا، نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ولا نصرانی، نہ وہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا، بلکہ وہ ٹرو مسلم تھے، خالص تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ نہ تھے کس کے اندر، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ انا، بے شک، اول الناس، سب سے زیادہ قریب تر، اولا کا مطلب سب سے زیادہ قریب تر جو دعوے دار ہو سکتے ہیں لوگ، الناس کا مطلب لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کے بارے میں بھی وہ زیادہ دعوے دار ہو سکتا ہے بھی ابراہیم، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، للذین، وہ لوگ، کون سے لوگ، اتبعوہ، جنہوں نے ان کی اتباع کی، جنہوں نے ان کا حکم مانا۔ اب وہ کلیم کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے زیادہ قریب ہیں، لیکن تم نہ یہودی ان کی شریعت کے اوپر عمل کر رہے ہو، نہ نصرانی ان کی شریعت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور دعوے دار دونوں بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ جو پیروکار جنہوں نے اپنی زندگیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کے اوپر اس دور کے اندر گزار دیں، وہ کدھر جائیں گے اگر تم کلیم کر بیٹھتے ہو یہاں پر؟ تو وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ نبی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو وہ لوگ ایمان لائے، یعنی یہ نبی مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ ہیں ان کے قریب۔ اچھا، یہ جو یہاں پر وَهَذَا النَّبِيُّ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس آیت کے اندر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے تھے کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ولی ہوتا ہے، اور نبی اور رسول کا ولی بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اپنے وہ ولی رکھتے ہیں۔ میرا ولی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، وہ میرے قریب تر ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آباء و اجداد میں اور اپنے ولی کے اندر خیال کرتے تھے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ہے ولی، دوست، سہارا، کن کا؟ مومنین کا۔ ودت کا مطلب ڈیزائر کرنا، وش کرنا، خواہش کرتے ہیں۔ طائفۃ من اہل الکتاب، کن کے اندر کون خواہش کرتا ہے؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ خواہش بھی رکھتا ہے، لو یضلونکم، کہ وہ تمہیں بھٹکا دیں۔ دل کا مطلب بھٹکانا ہوتا ہے، یا کا مطلب وہ کم، تمہیں، تم لوگوں کو بھٹکا دیں راہ راست سے۔ وما یضلون، اور وہ نہیں بھٹکاتے ہیں، الا انفسہم، ما سوائے اپنے نفس کو، ما سوائے اپنے آپ کو، وما یشعرون، مگر وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ مصیبت ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب والو، لما تکفرون بآیات اللہ، لما، وائے، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، جبکہ تم شہادت رکھتے ہو، تم جانتے ہو کہ یہ صحیح بات۔ یا اہل الکتاب، بار بار اللہ تعالیٰ ان کو پکار رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، لما تلبسون، تم کیوں گڈمٹ کرتے ہو؟ کس کو گڈمٹ کرتے ہو؟ الحق کو گڈمٹ کرتے ہو، کس کے ساتھ؟ بالباطل کے ساتھ۔ وتکتمون، اور تم کیوں چھپاتے ہو؟ کس کو؟ الحق کو۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو یہ حق ہے۔ صرف اپنی ذاتی
مفاد اور اپنی ذاتی جاہ و حشم کے لیے تم ان چیزوں کو چھپا جاتے ہو. یہ جتنے بھی گروہ آئے ہوئے تھے وہاں سے، نجران سے آئے ہوئے تھے یا وہاں کے یہودی تھے، آپ یقین کریں یہ سب جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، سچے رسول ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے مباہلہ نہیں کیا تھا. مگر ایمان لاتے تو وہ عام لوگوں کے برابر ہو جاتے. وہ کس طرح اپنی سرداریاں چھوڑ سکتے تھے؟ ان کی سرداریوں نے ایک بت قائم کر دیا تھا جس کی انہوں نے پرستش شروع کر دی ہوئی تھی، اور اس کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چلنے پر تیار نہیں تھے. آج ہم بھی دوستوں مختلف طریقوں سے ہم نے اپنے اپنے بت تراش لیے ہوئے ہیں. ہمیں جانتے بوجھتے بھی بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ کون سی بات حق ہے اور کون سی نہیں ہے، مگر اپنی انا، اپنے مذہب کی ترویج کے لیے ہم اس کو چھوڑنے کے اوپر تیار ہی نہیں ہوتے. اور یہ وارننگز اللہ تعالیٰ بار بار اس قرآن کے اندر دے رہے ہیں کہ پھر تو تمہاری انا بڑھ گئی نا میرے احکام کے اوپر، اور یہی وہ شرک ہے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شرک وہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ لیں، کسی بت کی پوجا شروع کر دیں. دوستو ہر قدم کے اوپر جہاں جس چیز کو ہم اللہ سے مقدم کر لیں گے ہم اس کے اندر شرک کے اندر پڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے، اس سب سے بڑے کفر سے بچائیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي